دوستو، جو دینی باتیں سنتے ہیں، خاص کر جو قرآن کا پیغام ہے، قرآن کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، یہاں پر اکثر جو باتیں آتی ہیں، اس میں ایک بڑا پیغام میسج کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. ہماری خوشیاں، ہماری زندگی ہماری موت کے بعد شروع ہوگی. بہت بڑا پیغام. یہ پیغام ابو جہل نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ جو ہماری سوچ ہے وہ سوچ اس کی اماں سوچ بن کر تھی کہ دنیا کی زندگی سب کچھ. شروع میں جو حضور کو ساتھ نہیں دیے، کیوں؟ وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اور جن کو بات سمجھ میں آ گئی وہ کیسے جیے؟ وہ دنیا کو کنارے ہٹا کر آخرت کے لیے جیے. جوں جوں ہماری سوچ اور مضبوط ہوگی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگی، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے ہم کو، اللہ بچائے، سارے صحابہ بے عقل نظر آئیں گے. میں سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، عقل نہیں. آج ہو گیا ہے. بڑے بڑے آج سے 15-20 سال کے پہلے جو مالدار لوگ دین کے لیے جی رہے تھے، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ were not perfect people. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو ہے صحابہ کی زندگی جو حدیثوں میں ملتی ہے، صحابہ کی زندگی، وہ بے وقوفوں کو ہم بتائیں گے کہ قرآن میں بھی صحابہ کی زندگی دکھتی، تجھے قرآن دیکھنے آیا نہیں. صحابہ کی جو زندگی حدیثوں میں دکھتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسی زندگی نہیں جینا. ہم سوچتے ہیں نا، حضرت علی غریب تھے، عمر فاروق اینٹ پر سوتے تھے، پیون لگا کر پہنتے تھے. یہ سوچ دیکھو ان لوگوں کو کہاں لے کر گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہیں، صحابہ اس طرح سمپل زندگی گزارتے تھے، یہ سب باتیں یہودیوں کی سازش ہے، جس کا سردار تھا، نعوذ باللہ، جس کے سردار تھے ابو ہریرہ. یہ بولنے والے کون؟ جو کل تک مسلمان تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا پیپل آف قرآن، جن کو آج ہم اہل القرآن کہتے ہیں. منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے. میرے خیال سے آپ کے محلے میں بھی ہیں، میرے ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہے. حدیث کے ماننے والوں کو ظالم کہہ رہے ہیں. یہ سوچ کیوں؟ میں بولا نا آپ کو، جتنا یہ دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، یہ چیز بڑھتی جائے گی، ایمان گھٹتا جائے گا. ایمان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ ایمان کی شروعات ہوئی تھی دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں. ایک ایک نیکی کے لیے صحابہ کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ یہ نیکی مجھے مل جائے، اس کے بدلے مجھ سے ساری دنیا لے لی جائے، یہ نیکی کے پیچھے میں جاؤں گا. تو یہ سوچ اگر ہم ایسے ہی دنیا میں خوش رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آخر مرتے وقت ہمارے منہ پر لا الہ، ساری زندگی کماتے رہے کماتے رہے کماتے. کالج کے وقت میں ظہر چھوڑ دیے، عصر چھوڑ دیے، مغرب چھوڑ دیے، عشاء چھوڑ دیے. پھر جاب کو گئے، ظہر چھوڑ دیے، فجر چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیے، سود بھی لے لیے، انٹرسٹ بھی لے لیے، وہ بھی لے لیے، یہ بھی لے لیے، پورا لے لیے. عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے تھے، غلیظ کام کرتے تھے، پورا کرتے تھے. پھر بڈھے ہو گئے، اب کوئی عورت دیکھیں گی بھی نہیں ہم نا، اب کوئی جگہ نہیں، مسجد میں سکون مل رہا ہے، آ گئے. پھر بھی وہ پیسہ 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 پیسہ، آخری وقت پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں چھوڑتا شیطان، شیطان نہیں چھوڑے گا. سمجھ میں آیا؟ آج جو آیت آ رہی ہے، میں پھر سے یہ آیت کی اہمیت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بولنے سے پہلے، تو یہ آیت جو ہے مدد کرے گی ہم کو یہ دنیا سب کچھ ہے اس سوچ کو نکالنے میں. تو اگر یہ سوچ کو نہیں نکالے، یہ سوچ کو نہیں، کیا وسیم حضرت بولتے ہی ابھی جوانی ہے نا، ذرا انجوائے کرے، بعد سدھر جائیں گے، بولتے ہی لیکن ہم نہ بھی ذرا ہونا نہیں، بولتے ہی میری بات نہیں بولتا ہوں، رب
کریم کی بات ہے. دس از دا ٹروتھ. اسی میں کامیابی ہے. پہلے کہاں تک ہمارا ذہن غلطی ہو گیا دیکھو. وہ بولتے ہی اس کو پورا چلنے ہوں گا کیا؟ کافر کی سوچ. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. دس از دا میسج آف اللہ. اب بھائی اب بولے نور سر بولے کہ وہاں پر گڑھا کھود دیے ہیں. بول رہے ہیں کہ تمہارے بچوں کو بھیجو نقبہ باہر گڑھا کھود کو ہی. اب بولے وہ سب ان کی بات سن لے کو رہتے ہوں گا کیا؟ جاؤ بچے کھیلو گے تو کیا ہوگا؟ جا کے سیدھا گڑھے میں گریں گے نا. ہی از سیریس, ہی از کنسرن اباؤٹ آور چلڈرن. جب نور سار بولے گڑھے میں گر جائیں گے, بات نہیں سنے گڑھے میں گریں, اللہ کہہ رہا ہے. اور مسلمان جو کہتے ہیں مرتے وقت خبر پر تلقین پڑھتے, خبر پر اس وقت بولتے, میت کو بولتے کہ یاد کر تو قرآن کو اپنا امام مانتا تھا. اب انہوں کہاں مانتے تھے قرآن کو امام؟ کہاں مانے قرآن کو امام؟ کئی مسلمانوں کو پوچھئے, کئی مسلمانوں کو آپ پوچھئے قرآن کیوں ہے. ایک انٹرویو ایک سروے کر کو لا کو دیتے ہیں مجھے, میں ریسرچ آرٹیکل پبلش کر دیتا ہوں میرے پی ایچ ڈی میں. کئی مسلمانوں کو پوچھئے ہم کو قرآن کیوں ہے, نہیں معلوم. قرآن کیوں ہے؟ قرآن کی ایک ایک آیت ہے نا, اس آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے انسان دنیا سے ہٹ جاتا ہے. دنیا ملتی جتنی ملتا اتنی ملے گی, آخرت کی طرف بڑھتا ہے. تو اگر ہم ایسے ہی رہیں گے, یہ سب سننے ہوں گا نہیں, تو ایک دن وہ لوگ جو ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر جینا, حضور ویسا نہیں جیے. حدیثوں میں ہے نا, یہ ابو ہریرہ جو نعوذ باللہ یہ یہودی تھے, یہ ابو ہریرہ کی سازش ہے, یہ بعد میں مسلمان ہونے والے, یہ کیسے اتنے حدیثیں لکھ دیے. اس کے بعد یہ بخاری, انہوں کہاں تھے بخارا کے, ان کو کیسا دین, پورا جھوٹ. لیکن پبلک زیرو ہو گئی, آرام سے پبلک کو ٹھکا کر آج جو سمپل زندگی جینا, دنیا چھوڑنا ہے نا, وہ سب چھوڑ دیے. کہہ رہے ہیں کہ جو مالدار ہوا انہیں کامیاب, آخرت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیے. وہ ہونے سے پہلے سدھر جانا چاہیے ہم کو بھی سدھرنا ہے, ہمارے بچوں کو بھی سدھارنا ہے, ہماری اولاد کو بھی سدھارنی ہے. یہ میسج لے کر چلے. اب شیطان ڈرائے گا غریب ہوں گے نا, غریب نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. دنیا قدموں میں رہے گی, دنیا ہمارے سر پر نہیں رہے گی, دنیا ہمارے قدموں پہ رہے گی, ہماری غلام بن کر رہے گی دنیا, ہماری آقا نہیں بنے گی دنیا. سمجھ میں آیا؟ پیسہ ہمارے جیب میں رہے گا, پیسہ ہمارے سر پر نہیں رہے گا, پیسہ ہمارا غلام بن کر رہے گا. ہم پیسوں کے غلام نہیں بنیں گے. ہم پیسے کو بولیں گے یہاں تو لگ, تو قصاب کے دکان کو جا, پیسہ ہمارے حکم پر بھاگے گا, ہم پیسے کے لیے نہیں بھاگیں گے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بڑا فرق ہے یہ. خیر اب آئیے گزشتہ بار آیت سنیں. ہم سب مومن ہونا چاہتے ہیں نا, لیکن آج اگر کوئی غور سے آیتوں کو تفسیر پڑھے گا تو روئے گا کہ میں کتنا کمزور مومن ہوں. سب سمجھ کر بیٹھے ہیں ہمیں سب اچھے اچھے مومن. اللہ کرے کہ میرے منہ سے وہ باتیں نکلے, حقیقت معلوم ہو جائے گی کون کتنا مومن ہے. اب مان لیں کہ ہم سب آخرت کے لیے جی رہے نا, سب کو جنت ہونا نا, کیا چیز سے بچنا؟ جہنم سے بچنا. بیٹھے ہیں نا, اب ہم کو مصیبت کہاں سے آتی؟ اللہ بتا رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, خواہشوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین, آراستہ کر دی گئی, ڈیکوریٹڈ کر دی گئی. خواہش ہے نا, ہر خواہش پیاری نظر آتی, کر دی گئی. کرنے والا کون؟ ایک معنی ہے اللہ کرنے والا, کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کون سچا ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں, کون فراڈ ہے, جھوٹا ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں. یہ جو 5 چیزیں آئیں گی, 1 2 3 4 5, یہ 5 چیزیں جو آئیں گی, یہ پانچوں امتحان ہیں. یہ امتحان میں جو گرا وہ جھوٹا ہے, وہ لا الہ الا اللہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ امتحان اللہ نے 5 چیزوں سے رکھا, اور ظاہراً کون اس کو خوبصورت بناتا ہے؟ ابلیس.
کون بناتا ہے؟ ابلیس. پہلی مصیبت کیا ہے؟ ہر نوجوان اس میں پھنس کر ہے. پہلی مصیبت حب الشہوات من النساء، عورتیں. ایک ہے شہوات. شہوات کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ کی جو خواہش ہے اس کو کہتے ہیں شہوات. اللہ نے بیوی بنائی. آدم علیہ السلام کو جنت میں سکون نہیں تھا. جنت میں تھے، جنت میں تھے، لیکن جنت کب پیاری نظر آئی؟ جب بیوی حوا پیدا ہوئے تو پیاری نظر آئی. تو اللہ نے بنایا ہے بیوی ہماری ضرورت کے لیے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس میں رک گئے تو اس کا نام ہے ضرورت، حاجت. ضرورت سے زیادہ گئے تو اس کا نام ہے شہوت. تو اللہ نے بیوی دے دی. ایک انسان کے لیے بیوی کافی ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. جو بھی بیوی کے علاوہ جو بھی انسان دوسری عورت کی طرف جاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے دنیا آخرت کے لیے نہیں جی رہا ہے. اگر وہ آخرت کے لیے جینے والا ہوتا تو اسے اس عورت کی طرف جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. اب وقت مل رہا ہے تو مطلب کیا؟ آپ کو کام ہے بھائی، آفس میں بیٹھے ہیں آپ کو بتا دیا گیا کہ اتنے فائل کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ ٹائم بچے گا نہیں. تو اب جو آدمی کمانے کے لیے آیا ہے اسے پلٹنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. ہم سب گواہ ہیں. آفس میں بیٹھے تک کاتبی کرنے ٹائم ملتا نہیں. تو ہم لوگ مخلص ہیں کام کے ساتھ، ٹائم نہیں ملتا ہم لوگوں کو. تو جو آخرت کے لیے جی رہا ہے اسے کہاں سے ٹائم ملا؟ تو مطلب وہ آخرت کے لیے نہیں جی رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو رک جانا ہے. اس آیت کا حق ادا کرنا ہے مجھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نصیحت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں پرفیکٹ ہوں نصیحت کر رہا ہوں. میرے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے کہ آپ سدھر جائیں. میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ ہم سدھر جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیطان آپ کو بتائے پورے صحیح ہی کیا نہیں، سب مل کر ہم کہہ رہا ہوں میں. شیطان کو پہلے چھوٹ کیجئے. مجھے مت دیکھیے، مجھے نہیں دیکھیے، میری باتوں کو دیکھیے. ہو سکتا ہے میں کہ میرا دل اور میری بات الگ ہوں، زبان سے ایک ہوں دل سے ایک ہوں، میں ہو سکتا ہوں، لیکن آپ میری زبان کو سنیں. زبان سچ کہہ رہی ہے. تو پہلی مصیبت پہلے کہاں گرتا انسان؟ عورتوں کے معاملے میں. خطرناک پہلو ہے، خطرناک پہلو ہے. کرنا کیا ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اپنی بیوی کے سوا کسی کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو. قرآن کا پیغام ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں کو سے کہو کہ حضور کا پیغام ہے کسی اجنبی کے ساتھ قریب نہ ہونا، بات نہیں کرنا، یہاں تک کہ جوان عورت کو سلام تک نہیں کرنا. اجنبی جوان عورت کو نہیں، گردے سیدھے ہی، دل پاک ہے ہمارا. دلاں پاک بھائی. حضور کو نہیں معلوم تھا کیا دلاں پاک رہیں گے؟ سب گیمز ہی. دیس آر آل گیمز. متقی لوگ نایاب ہو گئے ہیں. متقی وہ پرہیزگار کہیں کہاں دور دور نظر آ رہا ہے. جس طرح آسمان پر دور ایک تارا نظر آتا ہے ویسا دور. انشاءاللہ آج کی تقریر کے بعد اس امید پر میں تقریر کر رہا ہوں، میں اور آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں کم سے کم یہ 5 معاملے میں ہم لوگوں کے لیے دور کا تارا نہیں نزدیک کا چراغ بن جائیں. اس امید پر میں تقریر کر رہا ہوں. ہم بنے، متین بنے، ندیم بھائی بنے، میں بنوں، نفیس بنے، سلمان بنے، غازی بھائی بن سکتے نا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کیسے اپنے آپ کو بچانا. تو جتنا ہو سکے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں صرف اور صرف بات کریں گے تو کس سے بات کریں گے؟ بیوی سے بات کریں گے، ماں سے بات کریں گے، بہن سے بات کریں گے، خالہ سے بات کریں گے، پھپھو سے بات کریں گے، بہن جی سے بات کریں گے، بھتیجی سے. بہن سے بات کرو. میں بھان سمجھ کو بات کرتا. حضرت ایک جنے احساس تھے، لمبی بات چل رہی ہے. کیا ہمارے دوست حضرت کی بات کرتے ہیں. حضرت میں بھان سمجھ کو بات کرتا ہوں. حضرت اللہ ہاتھ دیتا میں تمہارے بھان ہی کیا؟ ہاں ہی نا، ذرا دل سے پوچھو
भान का फोन आया तो कितने मिनट बात करते, क्या अब बात करना, अब गाड़ी चला ले को हूँ, पानी उठा ले को हूँ, मस्जिद को जा ले को हूँ, भान का फोन आया था, दूसरा का फोन आया था, क्या मस्जिद को जाते जाते पलट जाते। हजरत तुम्हें इतना मिनट कैसा मालूम है, यहाँ ज बात करता समय बाकी जमा देखता रहता, मैं सुन्नत छोड़ को भाग जाते। मैं दिल लेकर बैठा हूं आज कि ये गंदी आदतें निकल जाए। अब जब तक हवा पर बात करेंगे मालूम नहीं होगा, जो काम हो रहा है वो बोले तो लोचे तो मालूम होगा, हाँ मिजाज बोलते ही बोलकर। इसलिए मैं उतर कर बात कर रहा हूं, बहुत रिस्क है उतर कर बात करना। तो ये जो है ना बात करना, ये जब तक रहेगा बीवी काली माता नजर आएगी घर को गए तो। तुम ना देखते ही मुझे खौल आता जी, समझ जाना कचरा देख देख को आए ही नो, इसलिए इनको अच्छी चीज खराब दिखती है। रोड पर मिले सो चीजा पूरे खाले को आएगा तो वो क्या हो, 5 रुपए का हल्ला मिला वो भी खा लिए, फिर वो 10 रुपए की फल्ली मिली, जरा सबर करवा, घर को जाने जाता है, वो फल्ली भी खा लिया। वो 10 रुपए के 4 समोसे आते लपट को पुरानी प्याज के, वो भी खा लिया। फिर उन्हें फ्री में क्या की दिया, वो भी खा लिया। मस्जिद में जाकर वो ठंडे बोंडे 2 दिन के पहले के वो भी खा लिया, पूरा खा लिया। अब घर को गया, घर में जाते ही बिरयानी है, भूख लगेंगी, पेट जले सका होता है, बिरयानी देखे तो गुस्सा आता है। तुम्हें कचरा पूरा पेट में भरने से बिरयानी खराब दिखती है। वो फल्ली भी नहीं खाए, हल्ला भी नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, घर में जाते ही जे क्या है घर में, 4 भी भेंडी है, खाएंगे क्या, चकना आने से पहले खाना खा लेता। और वो खाना खा लिए बाद फिर सामने कुछ भी आ जाए, शावरमा भी आ जाए, खाओ, पेट भर गया भाई, हलाल खाने से पेट भर गया। इतना ही राज है। अमल करना, सुभान अल्लाह, कब कामयाब होगा, इंशाअल्लाह इस पर अमल होना। इस पर अमल हुए बगैर अगर मैं ये आयत से गुजर गया, दिल नहीं कर रहा है गुजरने का, से 6 महीने हो जाए मैं इसी आयत पर रुका रहूंगा। समझ में आ रहा है? जूं जूं उम्र गुजरती है, मियाँ बीवी पुराने होते, तो उस वक्त भी जिसकी आंखें, जो आंखों की हिफाजत करता है, मैं भी बता रहा हूं ना, मैं जो बाहर का नहीं खाता उसे घर का खाना अच्छा रहता। जो बाहर का फ्राइड राइस उड़ा उड़ा को पकाते ना, वो खा खा को जिसे आदत हो जाती, उसे कौन सा खाना खिलाए तो भी वो वोच मांगता, खा को कितनी चलेगी बात तेरी, फिर भी वो फ्राइड राइस ही खाता। और उसमें क्या रहता, एडिक्शन हो जाता। औरतों के अल्लाह क्या कह रहा है, हुब्बुश शहवात बेजरूरी है, जितना जरूरी है उसके लिए शादी काफी है। अब आप बोलेंगे हजरत हमने अल्लाह 4 की इजाजत दिया ना हजरत, 1 रखले को बैठो ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो 4 की इजाजत जिनको थी उन्होंने 5 घंटे काम करते थे, 6 घंटे घर में रहते थे। अल्लाह के फजल से हमें 12 घंटे बाहर रहते हैं। ये भी हम एक के साथ रहना भी हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी हालत कैसी है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। एक के साथ रहने की भी हमारे पास टाइम नहीं है। 12 घंटा काम करे बाद स्ट्रेस में, उसमें इसमें आंखें बचा कर रहे एक काफी है। समझ में आ रहा है? अब जो मासूम बैठे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, हमें बना लिए 30 साल में शादी। कहां 30 साल, वो जमाने में 15-16 साल में शादी होती थी मर्द बच्चों की। और उस जमाने में टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब जुल्म 2 तरफ से हो रहा है। वो 10 साल के बच्चे को भड़काने की चीज़ा वो टीवी पे मौजूद है, मोबाइल में मौजूद है। अब शादी कहां पहुंच गई, तैटी, दोनों तरफ से उन्हें बर्बाद हुआ। अब इसे क्या करना है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, जितना हो सके अपने बच्चों की हिफाजत करें गुनाहों से, कोशिश करें उनको बिजी रखें, उनको अच्छे माहौल में रखें। आज भी एक मोहल्ला ऐसा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहां के नौजवान शैतान बन गए हैं, ड्रगिस्ट, सबके सब अक्सर ड्रगिस्ट। 12 साल में जिना, हफ्ते की रात शराब के साथ, हैं ऐसे महल्ले। उस महल्ले में भी ऐसे बच्चे हैं जो फजर की नमाज को बाप के साथ आते हैं।
کیونکہ ماں باپ کے ہاتھ میں اللہ نے بچوں کی ہدایت رکھ دی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. تو باپ اس پرفتن زمانے میں بھی باپ چاہے کہ میرا بچہ نیک ہو، وہ بچہ الحمدللہ ایک حد تک نیک رہتا ہے. اب انہوں کیسا نیک ہو کو بیٹھے جتنے بھی نیک، اب نہیں اب میں کس کہتے ہیں نیک بولنا ان کے بارے میں معلوم نہیں تم نا. 2014 سپٹمبر 4 بجے انہوں کیا کام کرے، انسان فرشتے انہوں انسانش نہ. یہ نہ دیکھیں کہ کتنے گناہ ہوئے، یہ دیکھیں کہ ان کی نیکیاں کتنی ہیں. 50 پر 1 نیکیاں ہیں، 40 پر 9 گناہ ہیں. وہ اچھا آدمی ہے، جنت کو جانے والا. نامہ عمل میں کیا دیکھے گا اللہ؟ تولے گا نہیں، تولے گا نہیں. نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئے تو اللہ جنت میں بھیج دے گا نہیں. جب اللہ خود جنت میں بھیج رہا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس کی صرف برائیاں دیکھ لے کر بیٹھے ہیں؟ اللہ ایسی آنکھیں دے ہم کو کہ لوگوں کے اچھائیاں نظر آئیں. اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اکثر مجھے لوگوں میں ان کے محاسن نظر آتے ہیں. ان کو دیکھتے ہی مجھے حافظ القرآن نظر آتا ہے. انہوں کتنا کھاتے، انہوں کتنا پیتے، انہوں کیا بولتے مجھے نظر نہیں آتا. سمجھ میں آپ بھی اسی طرح دیکھیں. اب یہ بچہ نیک ہوا کیوں؟ اللہ کے فضل سے. میں نیک کہہ رہا ہوں بھائی، آپ مانو یا نہ مانو. اب یہ بچہ نیک کیوں ہوا؟ ان کے باپ کی خواہش کہ ان کا بچہ نیک ہو گیا. اس زمانے کے لیے یہ بہت بڑا مومن ہے. اس زمانے کے اعتبار سے ڈرگس کے درمیان، شرابیوں کے درمیان، زانیوں کے درمیان اس کو کمپیر کریں گے، نیک بن گیا. اس کی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے باپ کی محنت ہے، اچھی محنت ہے. ان کے باپ فجر کی نماز میں 99% جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. ان کے باپ ہمیشہ عالم کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ گھر میں دینی ماحول ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نوجوانوں کو ماں باپ بچائیں، ان کو اچھی حالت میں رکھیں، جتنا ہو سکے 24-25 میں شادی کرا دیں. اور پھر اس کے بعد جو میں بولا کہ شادی شدہ لوگ کیسے بچ کر رہنا، بیوی کے سوا کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی سے دل نہیں لگانا. باتیں کرنا ہے، ماں سے بات کرنا، بہن سے بات کرنا، بیوی سے بات کرنا. یہ جو پہلا فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ، یہ چلا جائے گا. اب اس میں بچ گئے، یہ زمانے میں بہت سے لوگ بچ گئے. اب اس کے بعد کیا آتا؟ والبنین، بیٹے. اب یہ زمانے لاسٹ ٹائم بھی میں بولا تھا کہ بیٹے کا سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ ورکولندے پودوں بول کر بیٹھے ایسا زمانہ. پہلے زمانے میں کیسا تھا؟ 8 بچے کا تو خوش رہتے تھے، 9 بچے، 8، 6 بیٹے، 5 بیٹے، 4 بیٹے. راشن ارسی کا کھانا بن جاتا، بیٹے خالی 4 دال کو کھانا کھا لیتے تھے 6 بچے. اب وہ سنگل بچہ کو 16 بچہ کا کھانا کھاتا. وہ منگتا، شاورما منگتا، وہ منگتا، یہ منگتا. انہوں کیا سمجھے کم کھانگا بول کو کھا لیتا. ایک چھوڑے تو باوا کو بھی کٹ کر کو کھا لیں گا، کھا لیتا، فکرچ کرتا نہیں. ابا کھائے نہیں، نکو کھاؤ. انہیں اسے باٹ کو کھانے چاہتا نہیں. انہیں سنگل ہے، انہیں جو بھی سنگل ہے ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو خیر، بیٹے سمجھ میں نہیں آئے گا. بیٹوں کا فتنہ کیا ہے کہ آدمی جب اپنا سب کچھ اپنے بیٹوں پر انویسٹ کرتا ہے اس امید پر کہ میرے بڑھاپے میں میرے بیٹے کھڑ جائیں گے، تو بیٹوں کے لیے حرام کمانا شروع کرتا ہے. یہاں بیٹی کا لفظ نہیں آیا کیونکہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے، بیٹی کو بوجھ ہی سمجھ رہے ہیں آج بھی جو زیادہ بات کرنے والے نا ان کو بھی. تو بیٹوں پر انویسٹ کرنے کے لیے حرام کماتا ہے. یہ دوسرا فتنہ ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ عورتوں کے فتنے سے بھی خطرناک یہ بیٹوں کا فتنہ، کیونکہ عورتوں کے فتنے میں انسان صرف اللہ کو چھوڑتا ہے، لیکن یہ بیٹوں کے فتنے میں انسان اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا. رشوت لیتا، حرام کماتا، نماز چھوڑتا، زکوٰۃ چھوڑتا. یہ سب کیوں چھوڑتا؟ بچوں کے لیے ایکر زمین جمع کر جانے کے لیے. ایک بچے کو ایک بنگلہ دے ڈالنا. نماز کہاں گئی تمہاری؟ وہ فکر نہیں. اب اس کے بعد کیا خواہش آتی؟ بولا تھا میں، خناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے ایک دوسرے پر جوڑ کر رکھنا. بینک بیلنس بڑا تو خوشی ہوتی رہتی. Your account has been credited with 1,37,000 PF adjusted.
خوشی، پیسے جم گئے تو خوشی، خوشی خوشی، یہ خوشی اللہ سے دور کر دیتی، کر دیتی، یہ خوشی اللہ سے دور کر دیتی۔ اس کے بعد کیا، والخیل المسومہ، گزشتہ تفسیر میں بتایا تھا کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، تو اس زمانے میں کیا ہے، کار، بائک۔ اس کے بعد والانعامی، یعنی چوپائے، اونٹ، بکری، گائے، والحرث، کھیتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں۔ غور کریں، آج سے 10 سال پہلے جس گاڑی کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے، وہ گاڑی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج سے اسکول کے دنوں میں جن چیزوں کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے، وہ چیزیں برت کر چلی گئیں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور جب موت آئے گی، یہ ساری چیزیں ہم سے لے لی جائیں گی۔ برتنے کی چیزوں کے پیچھے اپنا سب کچھ کیوں لگا رہے ہو؟ واللہ، اللہ اکبر، اللہ سمجھ میں ایک جملہ سمجھ میں آ گیا تو بس ہے، واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس۔ یہاں اس کے پاس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو بتانے والا ہے اللہ، جو چیزیں وہ کہاں ملیں گی؟ اللہ کے پاس ملیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس ہے خوبصورت بہترین لوٹنا۔ وہ لوٹنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب تم فرماؤ، اونبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں؟ یہ کب بولتے؟ ایک چیز بولوں تم نا، کب بولتے؟ کوئی بڑی چیز آنے کی ہے۔ قل اونبئکم، اے حبیب تم فرماؤ ان سے کہ کیا میں تم کو بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے بہتر چیزیں ہیں، اس سے بہتر ہے، من ذالکم۔ کوئی گئے جا کر سبزی بریانی کھانے بیٹھ گئے، آپ آئے، اس سے اچھا ہے بھائی، اندر کیا ہے بھائی؟ حلیم ہے بھائی، چھوٹا بکرا بھن کو رکھو ہی بھائی، اس کے اوپر مسکا لگا کو رکھے ہی بھائی، اس کے بعد کیا ہے، پائے کا خورما ہے بھائی، نرم نرم رومانی روٹیاں ہی بھائی، سیویاں ہی بھائی، بولے کیسا رنگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، عورتوں کے پیچھے، گھوڑے کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس سے بہتر ہے، کیا ہے؟ یہ کسے ملے گا؟ للذین اتقوا، جو اللہ سے ڈر، متقیوں کو ملے گا۔ اللہ نے یہاں للذین آمنوا نہیں کہا، مومنوں کو ملے گا نہیں کہا، کیوں؟ ان چیزوں سے جو بچے گا اس کو یہ ملے گا۔ مطلب کیا؟ جو یہاں عورتوں کے پیچھے بھاگا، اسے وہ نہیں ملے گا جو اب بتانے والے ہیں۔ یہاں جو اپنے بیٹے کے فیوچر بنانے کے لیے اللہ کو چھوڑا، اسے وہ نہیں ملے گا جو اب آنے والا ہے۔ وہ کیا ہیں وہ چیزیں؟ متقیوں کو ملے گی، ان چیزوں سے بچنے والے کو ملے گی، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغ ہوں گے، ٹھنڈے باغ۔ کبھی جائیے کوڑی کانل، جائیے باغوں کو جا کر دیکھیے، ایک وقت باغ میں جا کر دیکھیے۔ خاص کر یہ پہلی مرتبہ یہ قرآن عربوں کو اترا، عرب میں باغ نہیں ہے، بہت مشکل ہے باغ، تو باغ ہیں، ٹھنڈے باغ ہیں، اور باغ میں تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جو آدمی باغ بناتا نا، اسے سب سے بڑی مشکل کیا؟ پانی کہاں سے لائیں گا؟ اب یہ باغ کیسے ہیں؟ خود پانی جا رہا ہے، تو یہ باغ کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ باغ مینٹین ہوگا۔ اور پانی کتنا مشکل ہے، 2019 یاد کیجئے، گھڑے لے کو جاتے تھے نا، یہاں بھی گئے، پلیانتپ میں بھی گئے، ضرورت نہیں پڑی، گاڑی آتی، 5 گھڑے پانی، 4 گھڑے پانی۔ تو عرب میں بھی پانی کی کمی تھی، تو اس کے نیچے پانی ہے، سب اچھی زندگی مل گئی، تو فکر کیا آتی؟ پورا ہے، 70 پہ 5 سال ہو گئے، گڑگے کام نہیں کرتے، کھانا میٹھا سامنے ہے، شوگر 400، وہ بریانی تیز تیز اچھی ہے، بی پی 150 200، جانے کے دن آ گئے۔ لیکن یہاں ویسا نہیں ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں ملیں گی۔ پاک بیویاں مطلب کیا؟ یہاں پیشاب، پیخانہ، وہ سب ہوتا نا، وہ چیزیں بیویوں میں نہیں رہیں گی۔ اور ہم سب کو جو جو چیز غصے میں آتی، ہر ایک کو اپنے اپنے بیوی پر ایک ایک چیز میں غصہ آتا، نہیں؟ سب کو ایک ایک چیز پر غصہ آتا، وہ غصے کی چیزاں نہیں رہیں گی وہ بیویوں میں، وہ بیویوں میں حسد نہیں رنگا،
وہ بیویوں میں غصہ نہیں رہے گا، وہ بیویوں میں لڑانا نہیں رہے گا، وہ بیویوں میں غصہ چڑھانا نہیں رہے گا، دوسرے مردوں کو دیکھ کر دل جلانا نہیں رہے گا، پاک بیویاں ملیں گی۔ تو جو ان عورتوں کے پیچھے گیا وہ ان عورتوں سے محروم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے خاطر اپنی نگاہوں کو بچایا انشاءاللہ اسے حوریں ملیں گی، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس کے بعد بڑی چیز ہے، کسے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے طرف سے رضا مل جائے گی اللہ کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت والے سب جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ، تم کو کوئی ایسی چیز چاہیے اور چاہیے کیا؟ جنت میں سب کچھ دے دیا اللہ، تو کہیں گے یا ربنا وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، اس سے بڑھ کر کیا ہونا ہم کو؟ اللہ نے کہا رضائی، میری رضا میں تم کو دیتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس کے اوپر میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہم کو اللہ کی رضا کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ پاک بیویاں سمجھ میں آتا ہے، باغ سمجھ میں آتا ہے، نہریں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارا اسے جب تک اللہ کی رضا نہیں ملی یہ چیزیں اسے لبھائے گی نہیں۔ جو اولیاء اللہ جن کی زندگی میں مقصد ہی تھا اللہ خوش ہو جانا، اللہ خوش ہو جانا، ایک کسی کو دیتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ماں کی خدمت کرتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بہن کا ساتھ دیتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عالموں کو ساتھ دیتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تفسیر کی مجلس بناتا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جو ساری زندگی اللہ کو خوش کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا، تو اسے جب تک وہ حور ملی، جنت ملی، باغ ملی، تب تک اسے خوشی نہیں ملتی ہے۔ جب اسے ملتا ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی تو وہ بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے واللہ بصیر بالعباد، میں میرے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں سمجھو کہ تمہاری ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، تم ان چیزوں کے لیے کام کرو گے، میں تم کو دیکھ رہا ہوں، جو دینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ چیزیں لینے والے کیسے ہیں بنیں گے؟ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہ منہ پر آتی ہے، ہم نہ جو ہونا کہ وہ ہمارے منہ پر آتا رہتا، جو ہونا ہم کو وہ منہ پر آتا رہتا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے منہ پر کیا رہتا ہے؟ دعا رہتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ ایمان لائے کا معنی کیا؟ ایمان لائے کا معنی کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھا تو ہی میں کامیاب، 5 وقت کی نماز میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو میں برباد، یہ ہے ایمان۔ ایمان کیا؟ میں غیر ناجائز عورتوں سے ناجائز تعلق رکھا تو میں برباد، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور آرام سے تفسیر کے بعد جا کر پھر وہی شروع کریں گے، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ السارق لا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، چرانے والا چور چراتے وقت مومن نہیں رہتا۔ شارب الخمر لا یشرب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ ایمان نہیں رہتا۔ حضور کہتے ہیں جب یہ آدمی جب ایک کام کرتا ہے اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے اوپر، جب تک وہ زنا کرتا ہے ایمان نہیں رہتا، مرا تو کافر ملنگا۔ اور اگر وہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس ملتا۔ کون کرا سچی توبہ؟ ہمیں کر لی حضرت لیلۃ القدر میں، کرتے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہے، اکثر مشکل ہے۔ تو مومن کیوں نہیں رہتا؟ مومن رہتا تو کام نہیں کرتا۔ وہ کام کیوں کیا؟ وہ ایمان نہیں۔ میں یہی بولا آج کی تفسیر میں معلوم ہو جائے گا کون کتنا مومن ہے۔ ایمان نہیں ہے، نماز چھٹتی ہے، فجر کی نماز بے فکر چھٹتی ہے اور نماز چھٹنے کے بعد فکر بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد بولنا ایمان لایا، اسے بولتے مومن۔
یہ سب چیزوں کے لیے تیار ہیں کیا؟ سچ بولوں گا، ماں باپ کے لیے جیوں گا، دنیا کو ٹھوکر پر رکھوں گا، آخرت کے لیے محنت کروں گا، میں بھی نماز پڑھوں گا، میری اولاد کو بھی نماز پڑھواؤں گا، میری بیوی کو بھی نماز پڑھواؤں گا، دین کے خاطر جیوں گا۔ یہ کن کو یہ چیزیں ملیں گی؟ جو پہلے بولے کہ ایمان لائے کا مطلب کیا؟ ہم نے یہ تمام چیزوں کو اپنا لیا۔ جب تک یہ دل نہیں بنا، پہلے اسٹیج میں ہی ہم گر گئے، اور آج کی تفسیر کے بعد بھی اگر ہم گناہوں کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالی دل پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر کوئی نصیحت کام نہیں آئے گی، سدھر جائیں۔ ربنا آمنا، سارے احکام میں مان لیا، بہت آسان نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے لوگ آئے، اعراب آ کر بولے ہم ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے ولیکن قولوا اسلمنا، ایمان لائے بولو نہیں، مسلمان ہوئے بولو۔ ایمان لائے بولنا وہ الگ چیز ہے۔ وہ ابو بکر صدیق بولے تو بولے، ہر چیز کے لیے تیار تھے، ہجرت کے لیے تیار تھے، بدر میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، احد میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، وہ لوگ بولے ایمان لائے برابر۔ ہم ایمان آج کے بعد اگر ہم بولے آمنا کا مطلب کیا؟ جس چیز کو اللہ نے گناہ کہا ہے اس کو میں چھوڑوں گا۔ چھوڑے تو مومن، کیوں نہیں چھوڑتے؟ مومن ہیں تو چھوڑیں گے نا۔ ربنا اننا آمنا، پھر دیکھیے دوسرا جملہ کیا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا۔ جیسا مومن رہنا ویسا رہ نہیں سکتے ہم لوگ، کبھی کبھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ تمام چیزوں کو مان لینا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ پیر پھسلا، ایک ہے پیر پھسلا، ایک ہے ابھی سدھرنے کی نیت بنائے ہی نہیں۔ پیر پھسلا کا مطلب کیا؟ 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے گناہ ہوتا نہیں، کچھ سامنے کچھ چیز آ گئی، پیر پھسلتا، پھر پچھتاوا ہوتا، بچ جاتے، اسے کہتے ہیں پیر پھسلنا۔ پلان کر کر بیٹھے ہیں تو مطلب کیا؟ ایمان ہی نہیں آیا۔ تو آمنا، پھر ان کو معلوم ہے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، جو ہم سے مسٹیک ہو جا رہے ہیں نا، اللہ اسے معاف کر دے۔ جو لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں یا کوئی چیز برابر کرتے ہیں، ان کو ہم کو دکھتا ہے بہت اچھا کیے، وہ لوگ نہیں حضرت اس میں ذرا مسٹیک رہ گئے حضرت، وہ پینٹنگ کرنے والا یہ یہاں ذرا مسٹیک رہ گئے حضرت، حالانکہ وہ اچھا کر ہے۔ جو کام کرنے والا وہ مانتا ہے کہ میں مسٹیک کرا ہوں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کو ہمیشہ فکر کس بات کی رہتی؟ ہمارے خیال میں بھی جہنم نہیں آتا، ہمارے خیال میں بھی جہنم نہیں آتی۔ پہلے یہ لوگ کیا کرتے؟ ایمان لاتے، پھر ان کو ڈر رہتا کہ میں برابر نہیں چلوں گا، معافی مانگتے رہتے، پھر جہنم سے پناہ مانگتے رہتے، اور اس کے بعد کیا چیز ہے؟ الصابرین، جب تک صبر نہیں کریں گے دین پر نہیں چل سکتے۔ صبر 3 قسم کا ہے، بولیے، کئی بار میں بول کر ہوں، کیا ہے 3 قسم؟ 3 چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، کیا؟ مصیبت آئی صبر کرنا، دوسرا کیا؟ اللہ کی عبادتوں، صبر رہا تو عبادت کریں گے، صبر رہا تو نہ فجر کوٹنے ہوں گا، یہ نیند ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، مسجد کے نزدیک گھر ہے، صلاۃ خیر من النوم سارا سال سنے نہیں آتا، کان پہ بولتے انہوں صلاۃ خیر من النوم، نہیں سنے آتا کیونکہ شیطان پیشاب کر ڈالا۔ جس کو گھر مسجد کے قریب گھر ہے اور اس کو الصلاۃ خیر من النوم سنے آتا ہے، اللہ والا ہے۔ اور جس مسجد کے قریب گھر ہے اور اس کو الصلاۃ خیر من النوم سنے نہیں آتا، وہ کان میں کیوں سنے نہیں آیا بھائی؟ الارم سنے آتا نہیں، صلاۃ خیر من النوم کیوں سنے نہیں آیا؟ شیطان کا پیشاب بھر کو ہے کان میں، 2 کانا میں پیشاب کرتا کہتے انہیں نہیں اٹھنا بول کو۔ صبح ہی 7 بجے اٹھنے والے ہی کیا اس مجلس میں نہیں رہیں گے؟ صبح ہی 7 بجے 8 بجے نہانے کی ضرورت نہیں، آفس کو جاتے وقت شیطان کے پیشاب میں نہا لیے۔ جو بھی فجر چھوڑ کر سوتے ہیں
You don't need to have a bath. You have been given bath by your best friend shaitan. His urine. दुकान में पेशाब करता, फिर पेशाब करके चले आता. सबर होना इबादत करने के लिए. और फिर उसके बाद क्या है? गुनाह से बचने के लिए सबर होना. मैं सिर्फ तर्जमा कर देता हूं. इंशाअल्लाह ये आयत में भी रुकना है आइंदा मजलिस में. यहां पर अल्लाह तबारक व तआला 4-5 चीजें बता रहा है. इंशाअल्लाह दुआ करें कि आइंदा मजलिस में, सिर्फ मैं आयत शुरू कर दिया इसलिए तर्जमा करता हूं कि 5 चीजें अगर आ गई तो इबादतें करने में आसानी है. वो 5 चीजें क्या हैं? अस्साबिरीना, सबर करने वाले, वस्सादिकीना, सच्चे, वलकानितीना, और अदब के साथ इबादत करने वाले, वलमुनफिकीना, अल्लाह के राह में खर्च करने वाले, वलमुस्तगफिरीना बिल असहार. अल्लाहु अकबर. अल्लाह काश ये मकाम पर पहुंच जाएं. सहर के वक्त में अल्लाह से मगफिरत तलब करने वाले. इस उम्मीद से मैं आऊँगा इंशाअल्लाह आइंदा तफसीर में, इस उम्मीद से मैं आऊँगा कि 5 बातें अल्लाह सुनने वाला हर एक पहुंच जाए. आप लोग नसीब वाले लोग हैं. इस ज़माने में अल्लाह आपको कुरान सुनने के लिए बुला लिया है. आना मुश्किल है. कौन कौन रोका होगा मालूम? जो रुके हैं उनको जहल ने रोका. दे डोंट नो व्हाट इज तफसीर. जो रुके उनको जहल ने रोका. और क्यों रुके? उनको दुनिया ने रोका. किसी को गुनाह ने रोका. किसी को ना गुनाह ने रोका, ना दुनिया ने रोका, ना जहल ने रोका, शैतान ने रोका. किसी ना किसी को रोका. अब जो आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह. आज क्या पैगाम लेकर गए? गुनाहों से बचना. इंशाअल्लाह जब बच गए, अब नेकी की राह पर चलने के लिए 5 चीजें होना. वो 5 चीजें क्या हैं? इंशाअल्लाह आइंदा तफसीर में मैं चलूंगा. मौलाना शायद मेरे पर गुस्सा होते हैं, क्या चाचा 2-2 आयत जाते हैं. मुझे जाने दिल नहीं होता जब तक वो आयत सीने में नहीं उतर जाती, जिस्म में नहीं फैल जाती. मैं कैसे जाऊं? नहीं जाऊंगा मैं. जब तक नहीं जाती कम से कम मुझे तो जाए. मैं आगे बढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह आएंगे. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.